علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پارٹ نمبر 14 اور دوسرا باب پڑھیں گے۔ ایک باب جو ہے 13 پارٹ میں کمپلیٹ، باب یعنی چیپٹر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پڑھیں گے بچپن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں، ولادت باسعادت یعنی آپ کا پیدا ہونا، جنم دیوس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے نا کہ واقعہ اصحاب فیل یعنی اصحاب فیل کا واقعہ جو کہ ہم نے پہلے پارٹ میں پڑھا سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے کہ وہ لوگ 12 ربیع الاول ہی کو کاشانہ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے کس کا ہے؟ اہل مکہ اس وقت، اور آج اہل مکہ کا کیا طریقہ ہے؟ شرک اور بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا مأویٰ، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی ثویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے ثویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ یعنی جس کا بدلہ بھی کہہ لیجیے، پھل، ثمرہ یعنی ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز، یعنی اس کے علاوہ کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں، یعنی جو انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا ثویبہ کو، کس خوشی میں؟ حضور کی ولادت کی خبر سن کر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آگے، اس موقع پر حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یعنی ایمان تازہ ہونے والی بات لکھتے ہیں
کہ اس جگہ میلاد منانے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی شب ولایت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر یعنی ڈوب کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ میلاد منانے کا فائدہ ان عاشقان رسول کو ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم پارٹ نمبر 15 میں پڑھیں گے مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں۔